بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، ایک نیا یزید کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو حیران رہ گیا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں اور وہ اس کو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ذرا اس کی ویڈیو آپ سماعت فرمائیں۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ کربلا یہ کفر و اسلام کا مارکہ نہیں ہے، یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اگر کربلا کو کفر و اسلام کی جنگ مان لیا جائے تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ حسین اکیلے تھے جو اسلام کے لیے کھڑے تھے، باقی کوئی صحابی اسلام کے لیے نہیں کھڑا تھا، وہ نعوذ باللہ سب کے سب منافق تھے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیسے زندہ ہو گیا؟ حکومت کس کی تھی؟ یزید کی، یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بعد میں کس کی رہی؟ یزید بن معاویہ کی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ ایک حادثہ ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین موجود۔ حضرت سامعین، آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کربلا صرف اور صرف ایک حادثہ ہے اور یزید کو وہ رضی اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، جبکہ یزید لعنتی ہے اور اس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، قرآن کی اس کے اوپر لعنت کر رہا ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کربلا کے والے سے کہہ رہا ہے یہ کوئی حق و باطل کا مارکہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف محض یہ ذاتی طور پر ہے، جبکہ واضح روایت موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل کربلا کی وہ مٹی بھی لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بشارت بھی تھی کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے کچھ لوگ، کچھ بدبخت لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ اس کربلا کے اندر اسے شہید کریں گے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو آئے اور پھر وہی مٹی حضور نے حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا کہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جب یہ سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دبے دار کتا وہ اپنے ہاتھوں کو میرے اہل بیت کے خون سے رنگ رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ فرماتے کہ جب میدان میں آئے تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو شبر تھا اور اس کے اوپر یوں ہی دبے پڑے ہوئے تھے، اس کو برس کی بیماری تھی اس کتے کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ کتا ہے کہ جس کے متعلق میرے نانا جی نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دبے دار کتا میرے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب یہ شخص ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا۔ اور پھر کربلا کے اندر یزید لعین نے کیا کچھ نہیں کیا، اللہ اکبر، اس کے حکم سے سارا کچھ ہوا۔ اور پھر جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جتنے بھی رفقا تھے، جتنے بھی شہدائے کربلا تھے، ان کے سروں کو اس کے دربار کے اندر لے جایا گیا۔ تو جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا امام علی مقام کا سر، تو اس لعین، اس مردود، اس لعنتی شخص نے اس کے اوپر چھڑی مار کر کہا، وہاں ایک صحابی بھی موجود تھے، فرماتے ہیں اس صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے لعین، شرم کر، حیا کر، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو اس لعین مردود نے اس صحابی رسول کو دربار سے باہر نکال دیا اور یزید نے چھڑی مار کر کہنے لگا کہ آج اگر میرے بڑے ہوتے بدر والے تو میں انہیں بتاتا کہ کس طرح میں نے آل محمد سے بدلہ لیا ہے۔ تو دوستو، وہ کس طرح وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو واضح اس کی یہ بات جو ہے، یہ واضح اس کے کفر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بڑے ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ کس طرح میں نے آل محمد سے بدلہ لیا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو کتنی اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اور پھر اس کے والے سے نرم گوشہ رکھنے والے ہم تو اس کو لعنتی سمجھتے، اور جو اس کی حمایت کرتا ہے وہ بھی پکا لعنتی ہے، وہ بھی یزیدی ہے، اور وہ بھی جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے کہ جو یزید کو مسلمان اور رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے۔ کچھ تو شرم حیا ہونی چاہیے۔ وہ مردود ہے، صرف کرب و بلا نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو اس نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی اور اس نے اپنی فوج کو کہا کہ جب تم ان کے اوپر چڑھائی کر لو تو 3 دن تک اس نے کہا کہ تمہارے لیے حلال ہے، جو چاہو جیسے چاہو ان کے ساتھ کر سکتے ہو، اللہ اکبر، اتنا بڑا ظالم۔ اور پھر کئی صحابہ کرام کو اس نے شہید کروایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تماچے مارے گئے، آپ کی داڑھی نوچی گئی، یعنی اتنا لعین اور اتنا مردود شخص۔ اور پھر کعبہ کے اوپر اس نے پتھر باری کروائی، سنگ باری کروائی،
یعنی ایسا لعین شخص وہ کب مسلمان ہو سکتا ہے، کب وہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ہو سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کے اوپر ہمیں بالکل افسوس ہوتا ہے اور تعجب آتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ جو اس اپنے باپ کے لیے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور اسے کلین چٹ دے رہے ہیں کہ وہ بالکل اس معاملے کے اندر کوئی اس نے غلطی نہیں کی، اور ایسا لعین شخص ہے یہ کہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف حادثہ ہے، اور لعنتی یہ صرف حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک پورے پلان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کے بڑے مارے گئے تھے پیچھے جنگ بدر کے اندر، اور پھر جنگ احد کے اندر جو مارے گئے تھے، تو اس نے واضح بتا دیا کہ میں ان کا بدلہ لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی ایسے یزیدیوں سے، ایسے لعنتیوں لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری آل کی محبت میں مرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی دولت اور ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔